علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جہنم کے وہ مناظر بیان کرنے جا رہا ہوں جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہوگا قرآن مجید میں جہنم کا خوفناک منظر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو حق کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنے خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ انکار کرتے ہو۔ تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہوں اور آخرت کی زندگی میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ جو اللہ اور آخرت کو نہ مانے گا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے، کاش ہم کو پھر ایک بار موقع دیا جاتا، جس طرح یہ ہم سے بیزار ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ اس طرح ان لوگوں کے وہ اعمال جو وہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، دراصل وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اسے اپنے گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو کوئی دین اسلام سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔
جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا مددگار ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں شیطان ان کا مددگار ہے جو انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لاتا ہے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہذا جس شخص کو یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے وہ کھا چکا ہے سو کھا چکا، اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ جن لوگوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا ہے اس روز اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کوئی فائدہ دے گا نہ ان کی اولاد۔ یہی لوگ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں ٹچ تک نہ کرے گی، اگر دوزخ کی سزا ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے انہیں اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے۔ آج کے ہمارے علماء حضرات اور مفتیان کرام یہی عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں کہ جو کوئی ایمان والا جہنم میں چلا گیا تو ایک دن ضرور بھی ضرور وہ جنت میں جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ان خود ساختہ عقیدوں کی نفی کر رہا ہے۔ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ لو اب چکھو عذاب کا مزہ۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان ظالموں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے تھے جس کی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ صرف ان کافروں کو ہی مشرک نہیں کہہ رہا ہے، ان مشرکوں کو ہی مشرک نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ان مسلمانوں کو بھی مشرک کہہ رہا ہے جو اس قرآن کے علاوہ دین پر عمل کر رہے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں صرف اور صرف قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کے علاوہ اللہ نے کوئی دین نازل نہیں کیا ہے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈال دیا در حقیقت اسے بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ محض چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جگہ ہے۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، بہت جلد وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے
جو کفر کی حالت میں مریں گے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ نے ان کو جو اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا۔ ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی منہ موڑ گیا۔ منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا انہیں ہم ضرور جہنم کی آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے، اللہ کی آیات کا انکار مشرک بھی کر سکتا ہے، کافر بھی کر سکتا ہے، مومن بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ ایک ہی آیات کا انکار کیوں نہیں کر رہا ہو، یہ آیت اس کے لیے بھی ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ اس پر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل دیا تھا، اسے ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے جو بدترین جگہ ہے۔ جن لوگوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا اور دوسروں پر ظلم کرتے رہے، اللہ ان کو کبھی نہ بخشے گا اور نہ انہیں صحیح راستہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ چاہیں گے کہ جہنم کی آگ سے نکل کر بھاگیں مگر نہ بھاگ سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ جو کوئی جہنم میں چلا گیا وہ اگر جہنم سے نکل کر بھاگنے کی بھی کوشش کرے گا تو وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا۔ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہ جہنمیوں کے ساتھی ہیں۔ جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ایسی صورت ہوتی کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ کھیل اور تماشا کیا صرف کافروں نے بنایا ہے؟ اس دین کا کھیل اور تماشا ان مسلمانوں نے بنایا ہے۔ یہاں اللہ ان مسلمانوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ دنیاوی زندگی نے جسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے برے کردار کے سبب گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور کوئی سفارشی نہ ملے، اور اگر کوئی دنیا کی ساری دولت بھی دے دے تو وہ بھی اس سے نہ لیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے برے کردار کے سبب اپنے ہی جال میں پھنسیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے سبب کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ
جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انسان جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا، ہر گروپ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پہلے گروپ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے تو بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے۔ دیکھیے، جب کسی مسلمان کو کوئی مسلمان گمراہ کرتا ہے، قرآن کے دین سے ہٹا کر وہ اپنے دین پر لاتا ہے، اپنے گروپ والوں کے دین پر لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور ایک گروپ دوسرے گروپ پر لعنت کرے گا کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے، ہم نے قرآن کو نہیں مانا، ہم نے قرآن کی بات کا انکار کیا۔ اب وہاں پر پہلا گروپ دوسرے گروپ پر لعنت کرے گا اور پھر کہے گا کہ یا اللہ، ان کو دوہرا عذاب دے، ان کا عذاب بھی ان کو ملے اور ہمارا عذاب بھی انہیں دے دے۔ اللہ فرمائے گا ہر کسی کو دوہرا عذاب ہی دیا جائے گا۔ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگا۔ ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ظالم کون لوگ ہیں؟ جن پر ظلم ثابت ہو چکا، جو جہنم میں جا چکے۔ وہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اعراف والوں کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھرے گی تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ان دوزخ والوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہاری جماعت تمہارے کسی کام آئی اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ دیکھیے، یہ اعراف وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے علاوہ وہاں پر ہوگا۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کی نیکیاں 50% سے زائد ہوگی۔ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جن کی برائیاں، جن کے گناہ 50% سے زائد ہوں گے۔ اور اعراف ایک تیسرا مقام ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا جن کی نیکی بھی 50% ہوگی اور جن کی برائی یا جن کے گناہ بھی 50% ہوں گے۔ یعنی نیکی اور بدی دونوں برابر برابر ہوں گے۔ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا جن کی نیکی بھی 50% اور بدی بھی 50%۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ جی نہیں۔ دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہے۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے تھے، جو لوگ قرآن کا انکار کرتے تھے، جو لوگ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہے۔ اس وقت کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، لو اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب تمہارے ان اعمال بد کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹا تھا، جبکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ دیکھیے،
یہ آیت کچھ لوگ قبر کے عذاب کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا، دیکھو یہ آیت کہہ رہی ہے۔ جی نہیں، یہ قبر کے عذاب کے لیے آیت نہیں ہے، بلکہ جب بندہ زندہ تھا اور اس کی روح اللہ نے قبض کی، فرشتوں کے ذریعے جب اس کی روح قبض کی، روح قبض کرنے کے وقت کا یہ معاملہ ہے، نہ کہ موت کے بعد کا۔ روح قبض کرنے کے وقت کا یہ معاملہ ہے۔ جس روز اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ جلائی جائے گی، اور پھر اسی سونے اور چاندی سے ان لوگوں کی پیشانی اور کولہوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ جن لوگوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا ہے ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، یہ ہے وہ دردناک عذاب۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے وہ ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ یعنی برائی بدی جتنی تھی، سپوز 50 بدی تھی تو اس کو بدلہ 50 بدی ہی کا ملے گا، 50 سے زائد کا بدلہ نہیں ملے گا۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ دیکھیے یہ آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی کسی جہنمی کی۔ یہاں اللہ کے اس عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی ولی آئے گا، نہ کوئی قطب آئے گا، نہ کوئی مولانا صاحب آئیں گے، نہ کوئی مفتی صاحب آئیں گے، اور نہ کوئی باوا آئیں گے۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت جہنم کو بھی فنا کر دے، جنت کو بھی فنا کر دے، اس پوری کائنات کو فنا کر دے اور دوبارہ پھر کوئی نئی مخلوق یا نئی کائنات بنا دے۔ مگر اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا اللہ کر سکتا ہے یا ایسا اللہ کرے گا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر چاہے تب، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ جہنمیوں کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب ملتا رہے گا اور جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے اور نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جو ظالم ہیں ان کی طرف نہ جھکو، ورنہ دوزخ کی آگ تم کو آ لپٹے گی اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست نہ ہوگا، پھر تمہیں کہیں سے کوئی مدد نہ ملے گی۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، اگر ان کے پاس دنیا کی چیزیں موجود ہو اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی موجود ہو، دینے کے لیے تیار ہو جائیں
تب بھی وہ اللہ کی پکڑ سے نہ بچ پائیں گے اور ایسے لوگوں سے برا حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے آگے جہنم ہوگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے پی پائے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوگی مگر وہ نہ مر پائے گا اور اس کے آگے ایک سخت عذاب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ یہ جہنم جس کے 7 دروازے ہیں، 7 ڈورز، ہر دروازے کے لیے ایک جماعت مقرر کر دی گئی ہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی خاطرداری ہوگی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور شیاطین کو بھی جمع کریں گے، پھر جہنم میں لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر نکالیں گے جو اللہ کے ساتھ سرکشی کرتے تھے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے لیے کون سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا گزر جہنم پر سے نہ ہو، جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ یہ آیت پل صراط کی بات کر رہی ہے کہ اس پل صراط پہ سے ہر کوئی گزرے گا، اس جہنم پر سے ہر کوئی گزرے گا، جنتی بھی اس پر سے گزریں گے اور جہنمی بھی اس پر سے گزریں گے، مگر جہنمی کٹ کر جہنم کے اندر گر جائیں گے اور جنتی اس پل کو پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ جو مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ مرے گا۔ ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ میں خدا ہوں اس کی سزا جہنم ہے۔ ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کاش ان انکار کرنے والوں کو کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے اور نہ پیٹھ، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ وہ مصیبت ان پر اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح دبوچ لے گی کہ وہ اس سے جان نہ چھڑا سکیں گے اور نہ انہیں لمحہ بھر کی مہلت ہی مل سکے گی۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس میں نہ جاتے۔ اب تم سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ چیخ و پکار کریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس شور میں کسی کی کوئی آواز سنائی نہ دے گی۔ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں،
ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں پگھل کر پیٹ کے اندر کی تمام چیزیں جل جائیں گی، اور ان کی خاطرداری کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اب ان سے کہا جائے گا، لو اب چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا۔ اب وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہرے کی کھال کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ دیکھیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جن کی نیکیاں 50% سے کم ہوں گی، وہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جس وقت یہ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ لوگ اس کی جوش اور خروش کی آواز سن رہے ہوں گے۔ جب یہ لوگ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے، تب وہ وہاں اپنی موت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ جہنم گمراہیوں کے سامنے لائی جائے گی۔ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کے سامنے جہنم لائی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ عبادت صرف ان مشرکوں کے لیے نہیں ہے کہ کوئی مورتی کی پوجا کر رہا تھا، کوئی کسی دیوی کی پوجا کر رہا تھا، بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جس خدا کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے تھے، یعنی اس خدا کی بات کو نہیں مانتے تھے اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو مانتے تھے، یہ وہ دوسرے لوگ ان کے خدا ہوں گے۔ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں مورتی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ان زندے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی بات سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کو قرآن کی بات سے جدا کر کے کسی اور دین پر چلانا چاہتے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں؟ وہ اپنا بھی بچاؤ نہیں کر سکتے تھے تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ پھر وہ گمراہ لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کون سے گمراہ لوگ؟ جو خود گمراہ ہوئے وہ لوگ بھی، اور جنہوں نے گمراہ کیا وہ لوگ بھی، اور شیطان کے لشکر سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو سب کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تم کو رب العالمین کا درجہ دیتے تھے۔ یہ مجرم لوگ وہی تھے جنہوں نے ہمیں گمراہی میں ڈال دیا، اب نہ ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی جگری دوست۔ کاش ایک بار پھر ہمیں اسی دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جاتا تو ہم مومن بن جاتے۔ دیکھیے یہ آیت ان مسلمانوں سے درد مندانہ اپیل کر رہی ہے کہ گمراہ لوگوں کی بات کو نہ مانا جائے۔ جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں دین کے معاملے میں، قرآن کی بات سے ہٹا کر آپ کو
غیر قرآن کی بات پر لانا چاہتے ہیں، اس کا نام وہ کچھ بھی دے رہے ہوں گے، ان کی بات نہ مانو۔ بات تو صرف قرآن کی مانی جائے گی دین کے معاملے میں۔ قرآن ہی ہمارا سلیبس ہوگا، قرآن ہی کے تعلق سے اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا، اور ہمارا جواب اور ہمارا عمل قرآن ہی کے مطابق ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہمارا عمل قرآن کے مخالف ہوگا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ جو برائی لے کر آئے گا آندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تم کو انہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ کسی بھی جہنمی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ان کو انہی اعمال کا بدلہ ان جہنم میں ملے گا جو غلط عمل وہ کر رہے تھے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا جب حق ان کے سامنے آ جائے اسے جھوٹا قرار دے۔ کیا ایسے انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ دیکھیے، ان مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کے خلاف باتوں کو لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، اسے مان لیا جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ فلاں نبی نے کہا ہے، یہ فلاں صحابی نے کہا ہے، یہاں بات تو صرف قرآن کی مانی جائے گی۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہی حق ہے، قرآن کے علاوہ دین کے معاملے میں کوئی حق نہیں ہے۔ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور اسے جھٹلایا وہ عذاب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کاش تم دیکھو یہ گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا اور اچھی طرح سن لیا، اب ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب چکھو مزہ اپنی ان حرکتوں کا، جس طرح تم نے مجھے بھلا دیا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ اب اسی کے بدلے جہنم میں ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو۔ دیکھیے، یہ وہ تمام آیات تھی جہنم کے تعلق سے، کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کس طرح کا عذاب دے گا اور جہنم میں کون جائے گا۔ یہاں کوئی مسلمان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی مہربانی کی ہے اللہ پر، یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں تو میں نے کوئی مہربانی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جی نہیں، جہنم میں ہر وہ شخص چلا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مومن ہو، جس کی نیکی 50% سے کم ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ جہنم میں جو لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے 20 یا 22 مقام پر قرآن مجید میں آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک بار بھی کہتا کہ جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تب بھی ماننے کے لیے کافی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے 20 یا 22 مقام پر بار بار ہمیں تنبیہ کی ہے کہ جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہاں مسلمانوں کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہے، جو غلط فہمی عالموں اور مفتیوں نے مسلمانوں کے درمیان ڈالی ہے
کہ جہنم میں مسلمان اگر چلا گیا تو ایک دن ضرور بھی ضرور وہ جنت میں اپنی سزا کاٹنے کے بعد چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن اس غلط فہمی کا انکار کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اور ان کافروں کو اور ان مشرکوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اسی دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو سیدھا کر لے اور اللہ کے اس قرآن کی طرف آ جائے اور دین کے معاملے میں دوسری تمام باتوں کو وہ سائیڈ میں کر دے، وہ دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے دین کہاں سے حاصل کیا۔ اللہ نے تو اپنا کام کر دیا کہ اپنی ہدایت قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ اگر ہم اس قرآن کے ہم تک پہنچنے کے بعد بھی اگر ہم نے آنکھ بند کر لی اور قرآن کی بات کو نہیں مانا تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، ہم نے اللہ کے میسیج کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے میسیج کو نہیں سمجھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔